عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری کتاب مسافر بہشت کا سلسلہ جاری ہے جس کا اردو ترجمہ انجانی ملاقات میرے مسیحا کی۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب سید محمد کی ملاقات حاجی علی بغدادی سے ہو جاتی ہے اور ان کی گفتگو جاری رہتی ہے، اس کے بعد سید علی جو ہے وہ حاجی علی بغدادی جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے اور اس کو صاف کرتے ہیں اور پھر اس واقعے کو بیان کرتے ہیں جو کہ ملاقات امام زمان علیہ السلام سے ان کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ توفیق مجھے کیسے اور کیوں کر ملی کہ میں اس ملاقات کا اہل قرار پایا۔ اس دن آج ہی کی طرح کاظمین آیا تھا اور بغداد واپس جا رہا تھا، اگرچہ میرے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ میں کسی سواری کا بندوبست کرتا کہ مجھے بغداد پہنچا دے، اور مجبور تھا کہ پا پیادہ ہی یہاں سے لوٹ جاؤں۔ بغداد کے لیے زیادہ راستہ تھا لیکن میں بڑے اطمینان و سکون و تر و تازگی کے ساتھ کسی تھکان کا احساس کیے بغیر جلدی جلدی آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی نصف راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے آپ سے دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، خدا کا شکر ہے کہ اس سال بھی اپنے تمام قرضے ادا کر چکا ہوں، اپنا بوجھ ہلکا کیا ہے، ورنہ اس عمر میں معلوم نہیں کہ کتنے دن اور زندہ رہوں۔ باوجود اس کے کہ ان دنوں میں سفر میں رہا تھا لیکن اس وقت محسوس کر رہا تھا کہ کسی قسم کی تھکان میرے جسم و روح کو نہیں ہے۔ میں ہر سال کارخانے کے حسابات دیکھتا، میرے حساب میں کوئی نفع ہوتا تو فوراً ہی شرعی حقوق ادا کرتا تھا۔ اسی سال بھی میرے حساب کے مطابق بہت سارا نفع ہوا تھا۔ اپنے معمول کے مطابق میں نے اس کا 1/5 حصہ الگ کیا، نصف سادات فقراء کو دے دیا اور نصف یعنی سہم امام مراجع اور مجتہدین کو پہنچایا تھا تاکہ وہ امام کے خوشنودی میں خرچ کریں، یعنی کہ خمس انہوں نے ادا کیا تھا۔ لیکن متاسفانہ میرے پاس نقد رقم اتنی موجود نہیں تھی۔ حساب کتاب کے رجسٹر سے پتہ چلتا تھا کہ سال گزشتہ لوگوں نے کپڑا زیادہ خریدا ہے اور رقم کی ادائیگی نہیں کی ہے۔ میں طے کیا ہوا تھا کہ جیسے بھی ہو مجھے سہم امام ادا کرنا ہے۔ اسی مقصد سے میں نے نجف کا سفر کیا۔ چند دکاندار میرے مقروض تھے، اگر انہوں نے رقم دی تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نجف پہنچ کر سب سے پہلے زیارت امیر المومنین علیہ السلام بجل لائے اور مولا سے مدد چاہی کہ میرے حقوق کی ادائیگی میں مدد کریں۔ زیارت کے بعد بازار گیا اور دکانداروں سے ملاقات کی، انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ میری رقم دے دی۔ اب میں بہت سارا سہم امام ادا کر سکا تھا۔ رقم لے کر نجف کے 3 مراجع کے پاس پہنچا اور ہر ایک کو کچھ رقم پہنچا دی تاکہ وہ جہاں مناسب سمجھے خرچ کریں، لیکن اس سے میرا قرض پورا ادا نہیں ہوا اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر میں اپنا قرض پورا نہیں کروں گا تو اپنے منافع کو اپنے استعمال میں لانے کا مجاز نہیں، مگر اس کا ایک اور ذریعہ بھی تھا اور وہ یہ کہ کسی مراجع سے میں اجازت لے لیتا اور پھر بتدریج اپنا قرض ادا کرتا۔ لیکن نجف کے مراجع مجھے نہیں جانتے تھے، ان کے سامنے موضوع ذکر کرنے میں حیا مانے آئی۔ پھر خیال آیا کہ میں بغداد لوٹ جاؤں اور کاظمین میں جا کر کاظمین کے مجتہد جناب شیخ محمد حسن آل یاسین کے پاس جا کر اس بارے میں بات کروں، وہ مجھے جانتے تھے۔ میں بغداد واپس لوٹا، جو کچھ میرے پاس نقد رقم تھی اٹھائی اور بغیر وقفے کے کاظمین روانہ ہوا۔ زیارت کرنے کے بعد شیخ آل یاسین کی تلاش میں نکلا۔ شیخ مجھ پر بڑے مہربان تھے۔ میں نے اپنی ساری حالت انہیں بتا دی اور جیب میں موجود آخری روپیہ تک انہیں تھما دیا اور ان سے اجازت سے شرعی لے لی تاکہ میرے کپڑے کی فروخت جاری رہ سکے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بقایا رقم بھی ادا کروں اور سہم سادات کے بارے میں بھی یہ طے پایا کہ شیخ جب بھی کسی مستحق کو دیکھیں گے میرے پاس بھیجتے رہیں گے تاکہ ان کا حصہ انہیں ادا کروں۔ اب میں بہت پرسکون تھا، گویا میرا بھاری بوجھ اتر گیا تھا اور میں خوش تھا کہ میری مشکل حل ہوئی۔ شیخ کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر رخصت ہوا۔ شیخ کا اصرار تھا کہ آج رات میں رکوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج شب جمعہ ہے، زیارت کی رات ہے، آج رات رک جاؤ، صبح چلے جانا۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد بغداد پہنچوں اور کارخانے کے مزدوروں کو ان کی تنخواہیں دوں
جنہیں میں الگ رکھا کرتا تھا۔ چونکہ یہ آخری ہفتہ تھا اس لیے مجھے یہ پسند تھا کہ ان کی تنخواہوں کی ادائیگی میں دیر نہ ہو جائے۔ شیخ سے معذرت کرتے ہوئے میں پیادہ سفر پر روانہ ہوا۔ باوجود اس کے کہ میری عمر کے حساب سے راستہ طویل تھا، مگر میں بہت خوش تھا اور بڑے آرام و سکون سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے اپنی جوانی کے دن یاد آ گئے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب میں نے کپڑے کا یہ کارخانہ لگایا تھا۔ اسی دن سے خدا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کسی کے حق کو پائمال نہیں کروں گا۔ خصوصاً میں اس بات کا خاص خیال رکھتا تھا کہ ہر سال سہمِ امام کو الگ کرتا اور اسے اپنے مال سے مخلوط نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اب جب کہ آخر عمر تک پہنچ چکا ہوں تو کیا میں مطمئن ہو سکتا ہوں یا مجھے یقین حاصل ہے کہ خدا، رسول اور ائمہ کی خوشنودی حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ کاش میں یہی بات شیخ آل یاسین سے پوچھتا، کیونکہ وہ ایک متقی عالم دین ہے اور وہ مجھے مثبت جواب دیتے تو آل محمد کے ساتھ میری دوستی کی گواہ بن جاتے۔ ساتھ ہی مجھے اپنے ایک دوست یاد آئے جنہوں نے ایک بڑے عالم سے ایک تحریر لے لی تھی اور وصیت کیا تھا کہ اس تحریر کو اس کی قبر میں کفن کے ساتھ رکھا جائے۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا کاش میں نے جناب شیخ سے کوئی ایسی تحریر لے لی ہوتی۔ مجھے یاد رہے کہ کبھی ملاقات ہو جائے تو ضرور ایسا کروں گا۔ ابھی ان خیالات میں مہب تک کہ سلام کی ایک لطیف آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھ سے 10-15 قدم کے فاصلے پر ایک سید تھے جو بغداد سے کازمین کی طرف جا رہے تھے۔ میں انہیں نہیں پہچان سکا۔ ان کے سلام کا جواب دیا مگر مجھے شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ علماء اور سادات کو پہلے سلام کروں، مگر آج اس سید نے پہلے مجھے سلام کیا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے نزدیک تر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے بازو کھول کر اہلاً و سہلاً کہا۔ میری طرف بڑھے تاکہ ہم ایک دوسرے سے بغل گیر ہو جائیں۔ اللہ اکبر! بڑا خوبصورت چہرہ تھا، رخسار پر ایک سیاہ تل تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا وہ اس گرم جوشی کے ساتھ سلام کر رہے ہیں، یقیناً مجھے پہچان رہے ہیں، لیکن میں انہیں کیوں نہیں پہچان رہا ہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے نام بھول چکا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عراق کے کسی دوسرے شہر کے رہنے والے ہوں۔ اسی دوران ان کی آواز نے مجھے متوجہ کیا۔ حاجی علی، خدا آپ کا بھلا کرے، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے تعجب کے ساتھ ان کی طرف دیکھا کیونکہ وہ میرے نام کو بھی جانتے ہیں۔ اب انہوں نے بڑی محبت سے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا تھا اور میرے جواب کے منتظر تھے۔ میں نے کہا بغداد واپس جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بغداد کیوں؟ آؤ میرے ساتھ، ہم دونوں کازمین جائیں گے۔ میں نے کہا کہ مہینے کا آخری ہفتہ ہے، مجھے کارخانے کے ملازموں کو تنخواہیں ادا کرنی ہیں۔ انہوں نے پھر مسکراتے ہوئے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ جمعے کے دن یہ کام کریں۔ میں خاموش ہوا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ان کے چہرے اور باتوں میں ایک ایسی کشش تھی کہ میں نہ نہیں کہہ سکا۔ اسی دوران انہوں نے ایک جملہ کہا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ حاجی علی، واپس چلو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بارے میں گواہی دی جائے کہ تم اہل بیت کے دوستدار ہو؟ کازمین لوٹ جاؤ، میں بھی گواہی دوں گا کہ تم اہل بیت کے دوستدار ہو۔ پھر تھوڑا سا مسکراتے ہوئے کہا تمہیں یہ بات یاد رہے کہ عدالت میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اکیلے شیخ حسن کافی نہیں۔ پھر تو میرے پاؤں گویا جم گئے اور میں مزید بغداد کی طرف نہیں بڑھ سکا۔ میری استقامت ختم ہو گئی اور میرا ذہن معاف ہو گیا۔ انہوں نے ایک ایسا موضوع چھیڑا جو صرف میرے دماغ میں گزرا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ میں شیخ حسن سے مل کر آیا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا شاید مجھے شیخ حسن کے گھر میں دیکھا ہو، مگر میں نے خود جواب دیا مگر یہ تو بغداد سے آ رہے ہیں، اس لیے اس وقت کازمین میں ان کا ہونا ناممکن ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت کازمین میں تھے، پھر بغداد چلے گئے اور اب بغداد سے آ رہے ہیں؟ میں حیران ہو رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا بہتر یہ ہے کہ میں خود آپ سے پوچھوں۔ میں نے ان کی طرف رخ کر کے پوچھا آپ میری دوستداری کی گواہی دینا کیوں چاہیں گے جبکہ یہ معلوم نہیں کہ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں؟ پھر تبسم فرمایا اور کہا کیسے نہ پہچانیں گے؟ جب کسی کا حق پہنچایا جاتا ہے تو پھر حق لانے والے کو پہچانا جاتا ہے۔ میں نے تعجب کے ساتھ جلدی سے پوچھا کون سا حق؟ بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کیا تم نے ہمارا حق ہمارے وکیل کو نہیں دیا؟ میں گویا مبہوت ہو چکا تھا۔ خدایا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا آپ کے وکیل کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا شیخ محمد حسن۔ میں نے دوبارہ پوچھا آپ کا مطلب ہے کہ کازمین کے شیخ محمد حسن آل یاسین آپ کے وکیل ہیں؟ انہوں نے بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا ہاں میرے وکیل ہیں۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کسی کونے میں بیٹھ کر کچھ دیر سوچوں۔ میرے خیالات بھی ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ اس شخص کی باتیں میرے لیے معمہ بنتی جا رہی تھیں، جبکہ ان کی تمام باتوں پر مجھے یقین تھا کہ وہ سچ کہہ رہے تھے، لیکن میں اس معمے کے حل کرنے کے لیے کوئی راہ حل تلاش کر رہا تھا۔
آج کی حد تک اتنا ہی. اب اس کا اگلا حصہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. عزيز السلام علیکم. علي أن أرى الخلق